فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آقائے مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ شریف جلد 21 کے صفحہ نمبر 388 پر ایک بڑی ہی ایمان افروز حکایت نقل فرماتے ہیں. چنانچہ آپ نے تحریر فرمایا کہ شیخ عارف باللہ ابو الخیر بشر بن محفوظ بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے اپنے دولت خانے پر بیان فرمایا کہ ایک دن میں اور 12 صاحب یہ کل 13 ہو گئے، ہم سب جمع ہو کر بارگاہ غوثیت رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضر ہوئے. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی مراد اور حاجت مانگے ہم عطا فرمائیں گے. فرماتے ہیں ہم 10 لوگوں نے اپنی دینی حاجتیں پیش کی اور بقیہ 3 نے اپنی دنیاوی عہدہ و منصب و مرادیں مانگی. جب ان کی حاجتیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم یعنی اپنے بارے میں فرماتے ہیں ہم ان اہل دین اور ان اہل دنیا سب کی مدد کرتے ہیں تیرے رب کی عطا سے اور تیرے رب کی عطا پر روک نہیں. چنانچہ شیخ عارف باللہ ابو الخیر بشر بن محفوظ بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم جس نے جو مانگا تھا پایا. میں نے یہ مراد چاہیے کہ ایسی معرفت یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ایسی پہچان مجھے مل جائے کہ میرے دل میں جو خیال آئے جو واردات ہوں مجھے اس کی تمیز آ جائے کہ یہ جو میرے دل میں خیال آیا یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے.
یہ اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے نہیں ہے، مجھے اس بات کی قوت حاصل ہو جائے، مجھے یہ معرفت حاصل ہو جائے، میں نے یہ حاجت اور یہ نیت اور یہ مراد بارگاہ غوثیت میں رکھی۔ آپ فرماتے ہیں میری یہ کیفیت ہوئی کہ جب میں بارگاہ غوثیت رضی اللہ تعالی عنہ میں تھا تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، فوراً ایک نور میرے سینے میں چمکا، اس نور کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ آج تک میں اسی نور سے اس بات کی پہچان کر لیتا ہوں کہ میرے دل میں جو خیال آیا یہ خیال حق ہے یا باطل، درست ہے یا غلط، یہ خیال ہدایت کی طرف لے جاتا ہے یا گمراہی کی طرف، اور اس سے پہلے مجھے اس بات کی کوئی تمیز نہ تھی کہ میں یہ پہچان کر سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت اپنے شورائے آپا کلام ہدایت بخشش میں بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، غرض آقا سے کروں عرض کے تیری ہے پناہ، غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر کے ہے قبضہ تیرا، یعنی میرے دل پر جو ارادے اور میرے دل پر جو واردات ہوتی ہیں میرے غور اس پر تیرا قبضہ ہے۔ تو میرے میٹھے میں جو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا یہ کروڑوں کرم ہے کہ آج باب المدینہ کے ایک انتہائی مصروف ترین رہائشی اور تجارتی علاقے خارادر اور مکھادر یا ٹاور اور بیٹا مکی تو گویا یہ سنگم ہے، اور اس میں واقع باب المدینہ کی ایک مشہور و معروف مقام لطیف کلوتھ مارکیٹ میں عاشقان رسول اور عاشقان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مل کر ہر سال اسی طرح کا اجتماع ذکر و نعت منعقد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے دلوں میں مزید پیارے آقا کا عشق اور پیارے غوث پاک کی محبت میں اضافہ فرمائے۔ یوں تو پچھلے سالوں میں اس طرح کا اجتماع ذکر و نعت یہ 12ویں کے مہینے میں ہوا کرتا تھا، مگر اس بار یہ بڑا پیارا معاملہ ہوا کہ 12ویں کے مہینے میں طے ہوا کہ 11ویں کے مہینے میں کرنا ہے، گویا 12ویں کے مہینے میں نیت اور 11ویں کے مہینے میں عمل کا موقع نصیب ہو گیا، گویا 11ویں کی برکت اور 12ویں کی برکت دونوں ہم اس اجتماع ذکر و نعت میں پا رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے ابھی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی پیاری